बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में मेरी मुस्कुराहट की वजह क्या है, ये भी अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊँगा। लेकिन इस व्लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, एक तो आपको ये बताएँगे कि जो इमरान खान साहब का सवाल है, जो उन्होंने साइफ़र ख़ुसूसी अदालत के जज साहब से पूछा, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब से पूछा कि आप नजम सेठी को तलब करें, उनसे पूछें कि नजम सेठी को किसने बताया कि मुझे 5 फरवरी से पहले पहले साइफ़र केस में सज़ा सुना दी जाएगी। तो नजम सेठी साहब को ये ख़बर किसने दी, ये ख़बर कहाँ से आई और ऐसी ख़बरें कहाँ से आती हैं? तो एक तो ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरा आपको बताएंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ़ का अपने कप्तान की रिहाई के लिए अब नया प्लान क्या है। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक और बड़ी अहम ख़बर है। जो एफआईए की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस किए गए, उस पर आज जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने एफआईए के हुकाम के साथ और पीटीए के हुकाम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वो क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो पसंद आती है तो ख़ुद भी लाइक करें और अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से लगा तो थोड़ा सा बैक फुट पे नज़र आ रहे थे और उन्होंने कहा कि अब इस मामले पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है मुश्तरका तहकीकाती टीम पे कि हरासा किया गया है, तो उन्होंने कहा कि हरासा तो किसी को नहीं किया गया। या तो बताया जाए कि किसी की कुंडी खटखटाई हो रात के अंधेरे में, तो ऐसा तो नहीं हुआ, सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं। और साथ में मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि तनकीद तो की जा सकती है और फोकस उनका नाज़रीन था आला अदलिया के जजेस। तो उन्होंने कहा कि तनकीद तो हो सकती है लेकिन तज़हीक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो नाज़रीन, हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि तनकीद की तो इजाज़त है लेकिन तज़हीक की किसी को इजाज़त नहीं। ये नहीं कि तनकीद की आड़ में आप इदारों के सरबराहान को, रियासती इंस्टीट्यूशन को आप टारगेट करना शुरू करें, उनको मलाइन करना शुरू करें, या उनके इदारों को या उनके इदारे की दीगर शख्सियात को आप बदनाम करना, तज़हीक करना, उनकी तौहीन करना शुरू करें। तो इस बात की बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन के आर्टिकल 19 में भी इस बात की इजाज़त नहीं है। अगर आर्टिकल 19 को पढ़ा जाए नाज़रीन, बड़ा वाज़ेह है। वो आपको बोलने की आज़ादी तो देता है लेकिन सच बोलने की आज़ादी देता है, आपको तनकीद करने की इजाज़त देता है, मुस्बत तनकीद करने की इजाज़त देता है, लेकिन आपको गालियाँ देने की इजाज़त नहीं देता। तो ये भी उन्होंने कहा, इसके साथ इत्तफ़ाक़ करते हैं। और दूसरा फिर उन्होंने आगे चल के बताया, क्योंकि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ये भी कहा कि ये देखें जी, इस तरीके से किया गया है, इस तरीके से तस्दीक की गई है। लेकिन हमारे तय नाज़रीन इन्फॉर्मेशन ये है, जो हमने प्रेस एसोसिएशन ने जो लामिया जारी किया था, उसमें तनकीद करने वाले लोगों को भी जो है उसमें शामिल कर लिया गया। तो हमारा मुकदमा उन लोगों की हद तक है जिन्हें तनकीद की वजह से इस सारे प्रोसेस में एफआईए की जानिब से नोटिस किया गया है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बताया कि 660 अकाउंट का जायज़ा लिया गया, 115 नोटिस जारी किए गए, 100 से ज़ायद जो इंक्वायरियाँ हैं वो रजिस्टर की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 32 सहाफ़ी हैं और 82 सियासी वर्कर हैं। तो कल इस केस की समाअत होना है, तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन कल की समाअत में क्या होने का इम्कान है, क्या बड़ा फ़ैसला आने का इम्कान है। एक तो ये एफआईए वाला केस है, सहाफ़ियों को नोटिस वाला। इसके अलावा नाज़रीन, कासिम सूरी, इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 वाला केस है, उसमें नज़र फ़ानी केस की समाअत भी है, फ़ौजी अदालतों वाला केस भी है। तो सुबह के 7 बजे के व्लॉग में कि क्या हो सकता है इन तीनों केसेस में, इसकी डिटेल और इसके अलावा दीगर अदालती महाज पर जो डेवलपमेंट्स होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, साइफ़र केस में, या जहाँ जहाँ पे जो अहम मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ सुबह के 7 बजे के व्लॉग में शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि नजम सेठी साहब को यह ख़बर किसने दी। तो नाज़रीन, साइफ़र केस की समाअत के दौरान, ये हफ्ते को जब समाअत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में 2 रोज़ पहले, तो उसमें इमरान खान साहब ने जज साहब से, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब से कहा कि नजम सेठी को ये किसने कहा कि, क्योंकि वहाँ पे नाज़रीन ये सारा जो वहाँ पे बदकलामी कह लें, बदतज़ीबी कह लें,
یا جج صاحب کے ساتھ جو تلخ جملوں کا عمران خان صاحب کا تبادلہ ہوا، شاہ محمود قریشی کا تبادلہ ہوا، تو اس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب اسٹیٹ کے کونسل آئیں گے، وہ آ کے اسٹیٹ کے کونسل ہمیں ریپرزینٹ کریں گے تو ہمیں کیا انصاف ملے گا. تو اسی دوران جب وہ مکالمے یا جج صاحب سے مخاطب تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ 5 فروری سے پہلے مجھے جو ہے وہ سائفر کیس میں سزا ہو جائے گی. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ معلومات کہاں سے ملتی ہیں. تو عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ آپ نجم سیٹھی کو نوٹس کریں، ان کو سمن کریں اور بلا کے ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ خبر کیسے دی ہے، آپ کی معلومات کیا ہیں، آپ کے ذرائع کیا ہیں جو آپ یہ اتنی ایتھنٹک بات کر رہے ہیں کہ مجھے 5 فروری سے پہلے سزا سنا دی جائے گی. لیکن جج صاحب نے ناظرین عمران خان صاحب کی صدا پہ نجم سیٹھی صاحب کو نوٹس نہیں کیا. یعنی خان صاحب کا معاملہ باجوہ صاحب سے چلتا ہوا اب نجم سیٹھی صاحب پہ آ پہنچا ہے کہ سیٹھی صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کیسے میرے بارے میں کہا، شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا کہ ہمیں سزا ہو جائے گی. اب ناظرین بڑا آسان ہے الزام لگا دینا، جو ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ تضحیک کرنا سوشل میڈیا پہ بڑا آسان ہو گیا ہے، گالیاں دینا بڑا آسان ہو گیا ہے. لیکن فیکٹ کے اوپر تنقید کریں، کوئی بھی آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. جب آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور آپ وہ باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر آگے سے جب ایف آئی اے ایکشن لیتا ہے تو پھر بندوق ہو جاتی ہے. میں بندوق کا لفظ جس سینس میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی پھر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اب تو ہماری گرفتاریاں ہوں گی. تو پہلے تو یہ کام نہ کریں، پھر کرنا ہے تو پھر ٹکیں اپنے پاؤں پہ. تو اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کو کس نے انفارمیشن دی. تو بڑا آسان ہے ناظرین اس بات کی ججمنٹ کرنا، اس بات کا انالیسس کرنا، اس بات کی اسیسمنٹ کرنا. ہم تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، ہمیں 15 سال کا ہمارا صحافت کا تجربہ ہے. نجم سیٹھی صاحب کے صحافت کا ٹوٹل تجربہ ہماری عمر سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی ہماری جو 40 سال کی ایج ہے اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہوگا نجم سیٹھی صاحب کا. تو یہ اندازہ لگانا کون سا مشکل ہے. خان صاحب کے خلاف ناظرین 25 گواہ ہیں سائفر کیس میں، 25 کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، 13 پہ جرا ہو چکی ہے اور 12 پہ جرا لگتا ہے کہ کل کے دن میں، آج پیر کے دن میں مکمل ہو جائے گی. تو اس کے بعد تو پھر کیا رہتا ہے پیچھے؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا سٹیٹمنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آج ریکارڈ ہو جائے یا آج نہیں تو کل ریکارڈ ہو جائے. اگر اسٹیٹ کونسل کے تھرو یہ سارے معاملات چلتے ہیں، ویسے تو اسٹیٹ کونسل پہ جو خان صاحب کا اعتراض ہے، تو عمران خان صاحب کے اپنے دور میں جب مشرف کیس میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب نے حکم دیا تھا وزارت قانون کو کہ آپ یہاں پہ اسٹیٹ کونسل اپوائنٹ کریں، تو کس نے اپوائنٹ کیا تھا ناظرین؟ فروغ نسیم صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا. وزیر قانون تھے اس وقت کے عمران خان صاحب کے دور میں جب پرویز مشرف کیس کا فیصلہ ہوا تھا. تو وہی فروغ نسیم صاحب تو پرویز مشرف کے وکیل بھی تھے منسٹر بننے سے پہلے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ کیسا انہوں نے وکیل بھیجا تھا کہ جو آ کے مشرف صاحب کے کیس میں ان کی نمائندگی کرے گا. ناظرین فکس میچ تھا، عمران خان کا فروغ نسیم کا فکس میچ تھا. تو اب خان صاحب کو اعتراض ہے کہ میرے کیس میں اسٹیٹ کونسل کیوں آیا ہے. تو جج صاحب نے آفر بھی کیا ہے کہ جرا آپ خود کر لیں. اور اب جو مرحلہ ہے ناظرین خان صاحب کے بیانات قلم بند کروانے کا، یہ آج مکمل ہو جائے گا، نہیں تو کل صبح مکمل ہو جائے گا. پھر خان صاحب سے کہا جائے گا کہ اپنے گواہوں کی وٹنس لسٹ دے دیں، اپنے ڈیفنس وٹنس کی لسٹ دے دیں. تو وٹنس لسٹ بھی آ جائے گی. منگل تک خان صاحب کے بیانات قلم بند ہو گئے. اس کے بعد خان صاحب نے وٹنس کی جو ہے وہ نام دینے ہیں، تو جمعرات تک وہ آ جائیں گے. اور ان کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا؟ خان صاحب کے پاس پہلے تو گواہ جس طرح سے توشہ خانہ میں دیے تھے ارریلیونٹ تھے. تو چلے یہاں پہ بلا بھی لیے گئے تو کتنے دن لگیں گے؟ یہی کہ جمعے تک یا ہفتے تک. تو نظر آ رہا ہے کہ 5 فروری تک یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. یہ تو یہ خان صاحب کو پتہ نہیں لگتا. بہرحال خان صاحب نے کہہ دیا کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے. لیکن کورٹ رپورٹنگ کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں مشکل لگ رہا ہے کہ 5 فروری تک کنکلوڈ ہو پائے گا. کیونکہ خان صاحب نے وٹنسز کی لسٹ میں اتنے نام ڈال دینے ہیں کہ جس کے اوپر اعتراضات اٹھنے ہیں، اس لسٹ کو مسترد ہونا ہے. پھر ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا تو خان صاحب یہ 5 سے پہلے ویسے نہیں ہونے دیں گے.
اس کو 5 سے آگے لے کے جائیں گے. کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ 5 سے پہلے فیصلہ ہو جائے. اور اگر خان صاحب اگر اس میں رکاوٹیں پیدا نہ کیں اور خان صاحب نے وٹنسز کی لسٹ دے دی اور وہ گواہ آ بھی گئے خان صاحب کے حق میں اسی روز اگلے روز آ جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر 5 سے پہلے بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. پھر ٹھیک ہے نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ, لیکن خان صاحب 5 سے پہلے مکمل نہیں ہونے دیں گے. خان صاحب کے جو دیگر وکلاء ہیں جو آج کل وہاں پہ تو نہیں جا رہے, ہو سکتا ہے کہ کل اڈیالہ جیل میں موجود ہوں, تو اڈیالہ جیل میں اگر نہ بھی موجود ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیٹ کونسل اپوائنٹ کیے گئے ہیں تو کل اور آج یعنی آج پیر کے روز اور کل منگر کے روز امکان ہے کہ خان صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے وہ اسٹیٹ کونسل کی تعیناتی کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دے یا کل چیلنج کر دے, تو معاملہ پھر رک جائے گا. تو یہ خان صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں کر کے وہ اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں, دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب کا رائٹ ہے, دباؤ بڑھائیں, چیزوں کو لنگر آن کریں, لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو ملائن نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پی ٹی آئی کا نیا پلان کیا ہے خان صاحب کو جیل سے رہائی دلانے کا؟ ناظرین پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمران خان صاحب کی طرف سے بیانات دیے گئے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں تو سیاستدان ہوں, میں نے مذاکرات ہی کرنے ہیں, میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, صاف شفاف انتخابات پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ناظرین خان صاحب کی ایک آڑ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کا نام لے کے بیٹھنے کی. حالانکہ بیٹھے تو پہلے بھی تھے پی ڈی ایم والے ان کے ساتھ, پیپلز پارٹی بھی بیٹھی تھی جب خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی تھیں, تو کیا خان صاحب مانے تھے؟ اس میں الیکشن کی ایک ڈیٹ کا بھی تقریباً تعین ہو چکا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے, اور جب وہ عدالت میں گئے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے کہا جی کہ بس بات تو مکمل ہونے والی تھی, خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے خان صاحب نہیں مانے. تو مانتے تو خان صاحب آپ نہیں, اب آپ انتخابات صاف شفاف انتخابات کی آڑ میں انہی کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, جن کے ساتھ آپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے, جن کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. کیونکہ آج آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مشکل وقت کسی کے ساتھ بھی بات کر کے, جن کے ساتھ میں ماضی میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا, اگر ٹل سکتا ہے تو ٹل جائے اور میری رہائی اڈیالہ جیل سے ہو جائے. یہ جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ خان صاحب بڑے ڈٹ کے جیل کاٹ رہے ہیں, خان صاحب کو تمام سہولیات وہاں پہ میسر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر خان صاحب کے پاس آپشن ہو تو خان صاحب آج جیل سے نکل کے باہر آ جائیں. مسئلہ یہ کہ آپشن نہیں ہے. اب کیا پلان ہے؟ وہ مذاکرات والی بات تو کوئی ان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ان پہ رلائی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بات آج کچھ کرتے ہیں دوسرے دن کچھ بات کرتے ہیں. یعنی 9 مئی کے واقعے کی آپ نے مذمت کی, پہلے آپ نے مذمت نہیں کی, پھر آپ نے مذمت کر دی, اب آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ فالس وہ کیا کہتے ہیں, میں بھول جاتا ہوں بار بار یہ لفظ, فالس فلیگ آپریشن تھا, جھوٹا آپریشن تھا, خود سے کروایا ہوا آپریشن تھا. تو کون آپ پہ اعتبار کرے کہ کل آپ کچھ کہہ رہے تھے اور رات کو آپ کچھ کہہ رہے تھے, اب صبح کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اب پی ٹی آئی نے پلان یہ بنایا ہے کہ 8 فروری کا ناظرین جو الیکشن ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے متنازع بنانا ہے. تو اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا گیا ہے. ایف آئی اے کی وفاقی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ ہے جو سما نیوز پہ رپورٹ ہوئی ہے, اور یہ سرمایہ دیا ہے جو اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کی طرف سے اور کچھ اہم کرداروں کی طرف سے. اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کی ڈیٹ کو, پولنگ کی ڈیٹ کو متنازع بنانا ہے, اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت ہے پاکستان میں اس وقت. تو اگر پاکستان تحریک انصاف مقبول سیاسی جماعت ہے تو آئی پور کا جو حالیہ دنوں میں سروے ہوا ہے جس میں پنجاب میں مسلم نواز کی مقبولیت دکھائی گئی ہے, دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہے, تو آئی پور کا کہاں پہ لے کے جائیں گے سروے؟ اور یہ ناظرین وہی آئی پور ہے جس کو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف خود کوٹ کرتی رہی, ان کے سرویز کا ذکر کرتی رہی کہ آئی پور کے سروے میں پاکستان تحریک انصاف سب سے اوپر آئی ہے. تو اب بھی اسی کا سروے ہے, تو پہلے ایکسیپٹیبل تھا, اب ریجیکٹیبل تو نہیں ہو سکتا. تو ذرائع ناظرین ایف آئی اے کے جس میں یہ ساری رپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سارے کام کا مقصد یہ ہے الیکشن کی ڈیٹ کو متنازع بنانا اور پی ٹی آئی کو مقبول سیاسی جماعت بنانا اور امریکہ میں ایک نئی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنا, اور اس لابنگ فرم کے ذریعے جو امریکہ کے جریدے ہیں, اخبارات ہیں, مغرب کے جریدے اخبارات ہیں, وہاں پر ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل چھپوانا, ان کو بدنام کرانا. اور مقصد اس کا
वफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट की रोशनी में समा न्यूज़ के मुताबिक ये है कि इदारों को दबाव में लेके आना है और दबाव में ला के खान साहब के लिए डील हासिल करना है और डील के नतीजे में खान साहब की जेल से रिहाई को मुमकिन बनाना है। तो देखते हैं इस हिकमत अमली में कितने कामयाब होते हैं। लेकिन आज इस हिकमत अमली को काउंटर करने वाले भी तैयार बैठे हैं। वो भी सोच के बैठे हैं कि इसको कैसे काउंटर करना है। तो अगली खबर की तरफ नाज़रीन आते हैं। वो ये नाज़रीन, हमाद अज़हर साहब को गिरफ़्तार किया गया, हमाद अज़हर के वालिद साहब को, मियाँ अज़हर साहब को। और जब तक नाज़रीन मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं आई कि किस ऑफेंस में गिरफ़्तार किया गया। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। तो किस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है वो तो आज रैली निकालने जा रहे थे, जो इमरान खान साहब की अनाउंसमेंट थी। और वैसे नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो अनाउंसमेंट थी कि आज ग़ुलामी के बुतों को तोड़ दें और निकलें पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करें उनके कैंडिडेट, और अगर उन्होंने ना किया ऐसा तो फिर उनकी टिकटें चेंज कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से खान साहब को अपने उम्मीदवारों की टिकटें चेंज कर देनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में, बल्कि थोड़ी तादाद में भी लोग नहीं निकले। एक दो का शहर में निकले हैं, कराची में, पेशावर में, थोड़े बहुत लाहौर में। तो बाकी जगह पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि वहाँ पे कोई गहमा गहमी पीटीआई ने की हो। इसके अलावा नाज़रीन, फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने इंतखाबी निशान ना मिलने पे, शनाख्ती निशान कहने लगा था, इंतखाबी निशान ना मिलने पे सिंध हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।